جاتا ہے انہیں مائک تب دیا جاتا ہے جب پبلک سو جاتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورت ہے۔ سردی کے زمانے میں 11 بجے، 11:30 یا لاسٹ 12 بجے جلسے میں صلاۃ و سلام ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دستار بندی کا پروگرام ہو تو دستار بندی ہونا چاہیے تقریر کے بعد، ورنہ آج فارملٹی کا دور ہے۔ جو لوگ دور دور سے سفر کر کے دستار بندی کے نام پر آتے ہیں وہ جلسہ نہیں سنتے ہیں، وہ خالی صافہ لپیٹ دیکھ کر فوٹو ویڈیو بنا کر واپس چلے جاتے ہیں، انہیں جلسہ کوئی لینا دینا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتنے سارے بچے حافظ قرآن ہوئے لیکن آج چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ فارملٹی کرنے آئے تھے اپنا چہرہ دکھانے رشتہ داری کے نام پر، وہ سب کے سب چلے گئے۔ اب اس وقت میں جو ہے ایک طرف تو اتنی سردی ہے کہ یہاں بیٹھنے والے چاہے ممبر والے لوگ ہوں یا نیچے والے لوگ ہوں سب بے چین ہیں، سب کو انتظار ہے صلاۃ و سلام ہے یا نہیں؟ سچی بات بتا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ ٹھیک ہے انسان مہمان کا لحاظ کرتے ہوئے نہ کر دیتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ روز ممبر رسول پر ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ممبر کا بھی بہت سردی کے ساتھ اور نیچے بھی سردی کا عالم ہے۔ ہمارے 60 سال 70 سال کے بزرگ دیکھیے سردی میں کتنا پریشان ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جلسوں کا جو انداز ہے وہ بدلنا چاہیے۔ حقیقت میں باضابطہ جلسے سے پہلے ایک میٹنگ ہونی چاہیے، اور بیٹا بیٹھ جاؤ عزت کے ساتھ، عبادت نہیں، بالکل عزت کے ساتھ۔ جلسے سے پہلے ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور اس بات پر تبادلہ خیال ہونا چاہیے پورے محلے کا، کمیٹی کا، تمام انتظامیہ کا، کہ پروگرام کا شیڈول کیا رہے گا، اور باضابطہ ٹائم فکس ہونا چاہیے، نظامت کرنے والے کا بھی، نعت پڑھنے والے کا بھی، اور تقریر کرنے والے کا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ لوگ یہاں بے وقوف نہیں بیٹھے ہوئے کہ جس کو 10 منٹ کا ٹائم تھا وہ 2 گھنٹے لے کے چلے جائے۔ سب کا حق ہے بھائی، یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ فالتو لوگ نہیں ہیں، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی ناظم ہے، کسی کی ٹرین ہے، کسی کی فلائٹ ہے، کسی کو سفر کرنا ہے، کوئی فجر میں اذان دے گا، کوئی نماز پڑھائے گا، سب کا اپنا ٹائم ہے بھائی۔ دیکھیے تو اس لیے یہ سب کے لیے بہتر بات ہے کہ ٹائم سب کا فکس ہو، تاکہ وقت کی پابندی کے ساتھ جتنے مہمان آئے ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے۔ اب آپ نے رات کے 1 بجے مجھے مائک دیا ہے، میں راجستھان سے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو میں کیا سناؤں۔ نہ وہ موسم ہے، نہ وہ سیزن ہے، نہ وہ لوگ ہیں، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ کیفیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے آئندہ سال سے بڑی معذرت کے ساتھ جلسے کا سسٹم بنائیے۔ جلسے قوم کی خون پسینے کی کمائی سے ہوتے ہیں، اس لیے جلسہ بامقصد ہو۔ جلسے میں یہ مت دیکھیے گھڑی کا ٹائم کیا ہے، یہ دیکھیے 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کام کی بات ہو گئی، بس صلاۃ و سلام ہو جانا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے انسان کو وہی چیز پسند آتی ہے جس میں تھوڑا وقت ہو۔ جتنا زیادہ لمبا وقت کھینچا جاتا ہے نا، زبردستی روکا جاتا ہے۔ ماں کے نام پہ سبحان اللہ بولیے، باپ کے نام پہ بولیے، ہاتھ اٹھائیے کہ پیر اٹھائیے کہ یہ اٹھائیے تو وہ اٹھائیے، یہ ساری چیزیں زبردستی والی ہیں۔ کبھی کبھی میری یہ باتیں تلخ لگ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو، حالانکہ مجھے اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، جس کو برا لگتا ہے لگتا رہے، جو حق ہے وہ بولا جائے۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ آپ پر طنز کر رہا ہوں، نہ جلسہ کرانے والوں پر، کیونکہ آپ مومن ہیں، میرے بھائی ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے مجھے بلایا،
صحیح بات سیکھنے کے لیے، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتا کر جاؤں. اگر مجھے لگے کمی ہے جلسے میں تو جلسہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے گرمی کے موسم میں ہو سکتا ہے رات کے 1 سے 2 بجے تک جلسہ چل جائے کیونکہ گرمی کا موسم ہے، مگر سردی میں یہ پاسبل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ سب پریشان ہیں اور سب انتظار میں ہیں کب سلام ہو اور ہم کب گھر جائیں، اور میں آپ کی خواہش کو بالکل پورا کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی جو خواہش ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا. اس لیے کہ کیا ہے نا، یہ جو سچویشن آج نظر آ رہی ہے، اب سننے سنانے کا ماحول رہ نہیں گیا. ایک بڑے اچھے عالم دین حضرت مفتی سید واقف علی صاحب، بہت قابل عالم جو ابھی تقریر کر رہے تھے، پچھلی سال بھی غالباً تشریف لائے تھے. علمی اور مدلل تقریر کی انہوں نے، اور بہت قاعدے کی، بڑی اچھی باتیں حوالے کے ساتھ. لیکن چونکہ پریشانی اس بات کی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور سردی کا موسم ہے، سب پریشان ہیں کہ بس تقریر کیسے مکمل ہو اور جلسہ ختم ہو. ورنہ انہوں نے بہت قاعدے کی، بہت اچھی علمی مدلل اور بہترین تقریر کی، قرآن کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کے اعجاز کے حوالے سے. لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. اور ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت اور سچویشن اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں. میں آپ سے بار بار کہوں سبحان اللہ بولیے، ماشاء اللہ بولیے، ہاتھ اٹھائیے کہ پیر اٹھائیے، آپ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے، یہ سب مجھے لگتا ہے غیر مناسب باتیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام کی بات ہو بڑی تھوڑی سی دیر ہو. طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے اب چونکہ آپ بیٹھے ہیں، انتظار میں محفل بھی ہے اور میری حاضری بھی ہو رہی ہے، تو چند منٹ، اور بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی منٹ آپ تقریر سنیں گے؟ 4 منٹ؟ 4 بجے تک؟ اسلام میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام بنو تو نماز مختصر پڑھاؤ، فرض نماز. آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مصلی پہ کھڑے ہو کے امام بنو تو نماز مختصر پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے صرف جوان نہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، مریض بھی ہیں. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو دیکھتا ہے اور سب کی رعایت کرتا ہے. تو جب نماز کے لیے ایسا کہہ دیا گیا تو جلسے میں تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہی ہے. تو بہرحال چند منٹ میں چند باتیں بول دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، چونکہ جلسہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ آپ محبت میں کہہ رہے ہیں تو میں چند منٹ کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب آپ جلسے کو جلسے کی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعوت دیں گے تو میری حاضری ہوگی اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا. لیکن اتنی دیر سے خاموشی بہت ہے آپ کے اندر، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سردی کی وجہ سے پریشان ہیں. ایسی بات ہے؟ سردی سے نہیں پریشان ہیں لیکن ہیں خاموش، چونکہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، آپ نے بولا نہیں. آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان نہ بولیں، پوری دنیا یہ چاہتی ہے مسلمان خاموش ہو جائیں، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان گونگے بہروں کی طرح زندگی گزاریں. آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نہ نکلے. آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے مسلمانوں کے لب سی دیے جائیں، ایک جملہ نہ نکلے. مگر آج حالات جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، کسی سمجھدار نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. کسی سمجھدار نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. آپ جانتے ہیں مسلمان جب تک بولتے تھے تب بڑے بڑے بولنے والے خاموش رہتے تھے،
مسلمان جب نعرے لگاتے تھے تو بولنے والے خاموش رہتے تھے. مسلمانوں کی جب زبان چلتی تھی تو بڑے بڑے بولنے والے خاموش رہتے تھے. مسلمان جب حق بیانی سے کام لیتے تھے تو بڑے بڑے بولنے والے خاموش رہتے تھے. آج مسلمانوں نے بولنا بند کر دیا. ظلم دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. موب لنچنگ دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. مسجدوں پر حملے دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. مدرسے کی عمارت مسمار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. مدرسوں پر چلتے ہوئے بلڈوزر دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. علماء کی گرفتاری دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. قمر غنی عثمانی جیل میں ہے مگر میری قوم آج تک خاموش ہے. آپ جانتے ہیں دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں مگر نہیں میرے عزیزوں. زبان کھولنے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے. دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے, قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. آج دنیا یہی تو چاہتی ہے آپ خاموش ہو جائیں, آپ بولے نہیں, آپ کی زبان سے ایک جملہ نہ نکلے. حیرانی کی بات یہ ہے میری قوم بولتی کب ہے؟ جہاں چپ رہنا ہے وہاں قوم بول رہی ہے, اور جہاں بولنا ہے وہاں میری قوم خاموش ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں مسجد کا مسئلہ ہے, نہیں بولنا نہیں, خاموش ہو جائیے. یہ قوم کا مسئلہ ہے, یہ محلے کا مسئلہ ہے. گھر میں بیٹھ کے سلجھا لیا جائے گا. یہاں انا نہیں چلے گی, غرور و تکبر نہیں چلے گا. مگر حیرانی کی بات ہے مسجد کا مسئلہ ہے, کورٹ کچہری تھانے تک چلا جائے گا. چونکہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو بھی ناک کا مسئلہ بنا لیا. یہ بولنے والی نہیں, خاموش رہنے والی جگہ تھی. مدرسے کا مسئلہ ہے, بولنا نہیں ہے, محبت سے نپٹانا ہے. مگر میری قوم بول رہی ہے. کسی عالم اور مسجد کے امام کا مسئلہ ہے. میری قوم کو جہاں خاموش رہنا تھا قوم وہاں بول رہی ہے, خاموش نہیں رہ رہی ہے. اور جہاں قوم کو بولنا چاہیے تھا قوم وہاں خاموش ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ آیا, میری قوم خاموش تھی. حضور کی عزت کا مسئلہ آیا, میری قوم خاموش تھی. نرسنگانند جیسے اسلام کے دشمن نے حضور کی شان میں گستاخی کی, میری قوم خاموش تھی. بڑے بڑے کتے حضور کی عظمت پر بھونکتے رہے, میری قوم کے لوگ خاموش تھے. یاد رکھیے گا دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں مگر حضور کے سچے غلام. ہر زمانے میں دشمن کا لشکر چاہے جتنا بڑا ہوتا تھا, حضور کے غلام دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعرہ لگاتے تھے, جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. قوم بولتی تھی تو بڑے بڑے بولنے والوں کی زبانیں خاموش تھیں. آج ملک کے حالات ہماری نظر کے سامنے ہیں. جانتے ہو بول کون رہا ہے؟ جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا, جنہیں زمین پہ چلنے کا شعور ہم نے دیا, جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا, جنہیں کرسی پہ بیٹھنے کا تمیز ہم نے سکھایا, جنہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا, جنہیں کھانے اور پینے کا شعور ہم نے دیا. آج المیہ یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. جانتے ہو یہ نوبت کیوں آ گئی؟ چونکہ کلمہ پڑھنے والوں کو جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں خاموش تھے, جہاں خاموش رہنا تھا وہاں بول رہے تھے. حضور کی عزت اور ناموس رسالت کی بات آئی. آپ جانتے ہو کتنی مائیں ایسی تھی, کتنے والد ایسے تھے جنہوں نے اپنے جوانوں کو ریلی میں جانے نہیں دیا. نہیں کہیں ایسا نہ ہو لاٹھی چارج ہو جائے, تمہارا نام جو ہے آ جائے گا, تمہارے نام کے ساتھ مقدمہ درج ہو جائے گا, FIR درج کی جائے گی. نہیں بچا لیا, اپنے جوانوں کو گھر کے اندر چھپا لیا, نام آ جائے گا. میں کہتا ہوں ارے بے وقوف, دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا, حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا, حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا. حضور کے غلاموں نے ہر زمانے میں کہا تھا یا رسول اللہ, دنیا کچھ بھی کہے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا پورا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر.
دنیا کچھ بھی کرتی رہی ہو مگر محمد عربی کے غلام نہ ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ چھپتے ہیں، نہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ حضور کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی۔ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ حضور کے غلام سبحان اللہ کیسے حضور کے غلام ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں حضور کے غلام کیسے غلام ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ میری قوم آج ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہی ہے، یہ سوچ رہے ہیں میری زندگی کا مسئلہ ہے، موت آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت اور زندگی کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اس لیے اپنے سینوں سے خوف کو نکال دیجئے، دنیا کو بتائیے ہم زندہ نبی کے زندہ ماننے والے ہیں۔ اسی شہر بریلی سے حضور کی زندگی کی آواز آئی تھی، وقت کا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج حالت یہ ہے ملک کے کونے کونے میں جال بچھایا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے میں، اور غرور کرنے والے غرور کر رہے ہیں، تکبر کرنے والے تکبر کر رہے ہیں، اترانے والے اترا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دنیا ہماری آنکھوں میں آ کے ڈال کے احساس دلا رہی ہے نہیں ہندوستان میں نہیں رہو گے، کرائے دار ہو۔ دنیا کو بتاؤ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم، عشق محبت بستی بستی کریا کریا، سرزمین ٹھریا نجابت کھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ایک کام کی ضرورت ہے، معلوم ہے آپ، اپنے سینے سے ڈر نکال دیجیے، بس پہلا کام کیا کریں گے؟ ڈر نکال دیجیے، ڈریے نہیں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ڈر نکالیے اپنے سینے سے، ڈر اور خوف۔ دنیا ہر زمانے میں ڈرانے کی کوشش کرتی رہی، ہم نے دیکھا ہے اسپین کی سرزمین پر جب طارق ابن زیاد 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کے نکلے تھے، 1 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے، ساحل سمندر پر پہنچے، کچھ لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی، حضرت طارق ابن زیاد نے ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی، کچھ لوگوں نے کہا حضرت واپس جانے کا راستہ بند کر دیا، کشتیاں رہنے دیتے تاکہ حالات خراب ہوتے تو ہم ساحل سمندر سے پار کر کے چلے جاتے۔ آپ
آپشن باقی نہیں رکھا، کشتیاں جلا دی، جائیں گے کیسے؟ طارق ابن زیاد نے کہا تھا، وہ جملہ آج پوری دنیا کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ طارق ابن زیاد نے کہا، جوانو ہمت نہ ہارو، ہم مسلمان ہیں، ہماری شان یہ ہے جب ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ دنیا نے دیکھا طارق ابن زیاد کے اس لشکر نے اسپین کو فتح کیا اور 800 سال حکومت کی۔ 800 سال۔ کسی نے اسی لیے تو کہا تھا ہمتیں پست ہیں کیوں، عزم جواں پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ جوانوں، تمہارے سینے میں ڈر اس لیے ہے کہ تم آج عیاشیوں کے دروازے پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ تمہارے اندر خوف اس لیے ہے کہ تمہاری راتیں عیاشیوں کی دہلیز پہ گزرتی ہیں۔ تمہارے سینے میں ڈر اس لیے ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کے جام ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو موبائل فون آ گئے، ان موبائل فونوں نے تمہاری راتوں کو رنگین کر دیا، ورنہ مسلمانوں کے جوانوں کا حال یہ تھا۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو جوان کیسے تھے، ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں کا حال یہ تھا، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، یہ کسی اور کی نہیں حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے، یہ کسی اور کی نہیں محمد عربی کے جو نام لیوا ہیں ان کی تاریخ ہے۔ افسوس آج میری قوم کے جوان نعرہ لگا رہے ہیں ناموس رسالت، صرف نعرہ ہی ہے، یہ پریکٹیکل نہیں۔ میرے پاس کچھ جوان آئے، ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت کچھ کرنا چاہتے ہیں، رات کو 11-12 بجے میٹنگ کرنی، میں نے ان کو ایک جملہ فجر میں اپنی ملاقات جس قوم کے جوان فجر میں جاگ نہ سکے، جس قوم کے جوان فجر میں جاگ نہ سکے اور وہ کہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے، ارے جو قوم کا جوان حضور کے نام پہ گردن جھکا نہ سکے وہ گردن کٹا کیسے سکتا؟ جو گردن جھکا نہ سکے وہ گردن کٹا کیسے سکتا ہے؟ تمہارے محلے میں تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے، تمہارے کانوں میں 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑ کر کبھی جاتے نہیں ہو اور کہتے ہو ناموس رسالت ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یقیناً زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے، مگر یاد رکھیے گا حضور کے غلاموں نے شادی کی رات میں بھی جنگوں میں جا کے حضور کے نام پر گردنیں کٹائی ہے اور دنیا کو کہا ہے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون؟ حنظلہ، حنظلہ حضور کے جانثار، شادی کی رات ہے، کیا ہے؟ شادی کی رات ہے، پھولوں کی سیج پر ہیں، کانوں میں آواز آئی رسول اللہ نے بلایا ہے، جوانوں تم اپنا بستر چھوڑ کر مسجد نہیں جاتے، حنظلہ جانتے ہیں میں گردن کٹانے جا رہا ہوں، پھر بھی سستی اور کاہلی نہیں ہے، اللہ اکبر، گئے
اور شہادت کا جام نوش کیا۔ شہادت کے بعد صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ، اس شہید حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہی ہیں۔ چونکہ بات یہ ہے کہ شہید کو نہ کفن دیا جاتا ہے نہ غسل دیا جاتا ہے، وہ جس حالت میں شہید ہوتا ہے اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، مگر حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ غور تو کرو، جب ایک عاشق اس لیول پر عشق کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ برائی، غیبت، حسد، کینہ، شراب، جوا، نشہ، عیاشی، مکاری، غیر محرم لڑکیوں سے رات پر 4 بجے تک فون پر بات۔ پھر کہہ رہے ہیں صاحب حالات نہیں بدل رہے ہیں، ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، زمانہ خراب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ زمانہ خراب ہے، تم خراب ہو گئے، زمانہ نہیں۔ تم اچھے تھے تو زمانے اچھے تھے، تم خراب ہو گئے تو زمانے خراب ہو گئے۔ آج بھی اگر میری قوم کے جوان بہتر ہو جائیں، حضور کے طریقے پر آ جائیں، آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ارے ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے، ملک کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کو انگریزوں نے پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد میں ان کے پورے جسم کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد میں پورے جسم پر جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا، اور اس کے بعد کہا قدم پیچھے ہٹا دو۔ اشفاق اللہ خان نے ایسے عالم میں بھی کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ کسی اور کی نہیں، میری قوم کے جوانوں کی تاریخ ہے۔ جوانوں بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے کردار کو۔ شراب کے جام تمہارے ہاتھوں میں ہیں، شراب نہیں، یہ لوکل شراب ہے۔ یہ والا نشہ مت کرو، یہ تو تھوڑی دیر رہتا ہے اتر جاتا ہے۔ یہ نشہ مت کرو، یہ لوکل نشہ ہے جس کو کرنے کے بعد کچھ لوگ نالی میں گر جاتے ہیں، کچھ لوگ نالے میں گر جاتے ہیں۔ ارے نشہ کرنا چاہتے ہو اچھا نشہ کیا کرو، برانڈیڈ نشہ، لوکل نشہ نہیں، برانڈیڈ نشہ کیا کرو۔ آپ حیرت میں پڑیں گے کون سا نشہ؟ حضرت نشے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ہاں بھائی نشہ آپ بھی کرو اور ممبر والوں کو بھی نشہ کراؤ، لیکن لوکل نشہ نہیں، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ ہاں بلال کا عالم یہ ہے، مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، مگر بلال کہتے ہیں تو ہو کہ ترش روح مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نشہ کرنا ہے تو عشق رسول کا نشہ کرو، غلامی رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ جب تم نشہ کرتے تھے حضور کی غلامی کا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے نظر اٹھا کے نہیں، نظر گرا کے بات کرتی تھی۔ آج آپ کھڑے ہو ہاتھ باندھے، چیئر بھی آفر نہیں کی جا رہی ہے بیٹھنے کے لیے، دیکھ لو اپنی اوقات، ہاتھ باندھے کھڑے ہو جہاں تہاں، کوئی کرسی دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی چیئر دینے والا بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔ دیکھ لو یہ جو زمانہ الٹا ہوا ہے نا، کرسی کے اوپر سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے تک کا سفر، یہ صرف میری قوم کے جوانوں کی بدعملی کا سفر ہے۔ میری قوم کے جوان جب عمل کرتے تھے تو دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی عزت کے ساتھ۔ آپ کو عزت ملے گی ہاں، مگر بات اتنی ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے موٹے گلی محلے کے نیتاؤں سے ذرا سا سلام دعا ہائی ہیلو ہو جائے تو خود کو نیتا سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیتا کے لیے بس چائے کے ہوٹل سے چائے لانے لگے تو خود کو ایم پی ایم ایل اے ودھایک سمجھنے لگتے ہیں۔ نیتاؤں کے پان لانے لگے ہیں بازار سے، دکانوں سے، تو اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہیں۔ نیتاؤں کے پان لانے لگے ہیں بازار سے، دکانوں سے، تو اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہیں۔ نیتاؤں کے پان لانے لگے ہیں بازار سے، دکانوں سے، تو اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہیں۔ نیتاؤں کے پان لانے لگے ہیں بازار سے، دکانوں سے، تو اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہیں۔
ایٹیٹیوڈ دیکھ لیجئے, انداز دیکھ لیجئے, باتیں دیکھ لیجئے. ارے یار خدا کے بندے کچھ تو شرم کر لے. کیوں خواب میں جینا چاہتا ہے, حقیقت کا سامنا کرنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سمجھ لے اور سمجھ تیری اوقات کیا ہے. خدا نے تجھے غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا. قائد بن. اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا. آج الیکشن کا زمانہ آتا ہے, جانتے ہو میری قوم کے جوان تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پوسٹر لگا رہے ہیں, اسی کے فرش بچھا رہے ہیں, اسی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. یاد رکھیے گا خدا نے ہمیں دری بچھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. میرے ماں رہنا مطہرہ سے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی ہے, سید العلماء فرماتے ہیں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ.